معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سیرت نبوی کا دوسرا حصہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ عبد المطلب کی وفات کے بعد قریش کی آپس میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں قبیلہ قیس اور قبیلہ قریش شامل تھے۔ پہلے قیس کو فتح حاصل ہوئی، بعد از قریش کو فتح حاصل ہو گئی، لیکن جناب محترم لڑائیوں کے اس متواتر سلسلہ نے سینکڑوں گھروں کو برباد کر دیا۔ بالآخر کعبے کی خدمت قبیلہ قریش کا نصیب ہوئی۔ عزیزان محترم، قبیلہ قریش کے اقتدار میں آنے کے بعد تمام قبیلوں کو یہ خیال گزرا کہ کیوں نہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر کی جائے، اور کعبہ کی دیواریں ایک آدمی کے قد کے برابر اونچی تھیں، اور یہاں تک کہ دیواروں پر چھت بھی موجود نہ تھی۔ یہاں تک کہ بارش کا پانی برسات کے موسم میں حرم تک آ جایا کرتا تھا۔ قصہ مختصر کہ اس بارش کے پانی سے خانہ کعبہ کو بہت نقصان پہنچتا۔ بالآخر یہ فیصلہ طے پایا کہ ساری عمارت کو گرا کر نئے سرے سے نئی عمارت تعمیر کی جائے۔ اور جناب محترم، حسن اتفاق یہ بھی ہوا کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا، اور ادھر قریش کو خبر پہنچتے ہی ولید بن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کا ملبہ خرید لیا۔ جہاز میں ایک رومی معمار بھی موجود تھا جس کا نام بقوم تھا۔ ولید اس کو بھی ساتھ لایا اور تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کر دی، یہاں تک کہ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے تقسیم کر لیے اور ایک ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ کوئی بھی اس شرف سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا، ہر کوئی پیش اس کام میں مصروف تھا۔ لیکن جب حجرہ اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو شدید جھگڑا پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ سے سر انجام پائے۔ اور افسوس کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے تلواریں نکال لیں۔ عرب میں یہ بہت مشہور دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی جان دینے کی قسم کھاتا تو پیالے میں خون کو بھر کر اس میں اپنی 2 انگلیاں ڈبو لیتا تھا، اور بالکل اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی، اور قبلہ 4 دن تک یہ لڑائی جاری رہی۔ پھر 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر تھا، رائے دی کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث قرار دیا جائے گا، اور سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آدمی موقع پر پہنچے۔ کرشمہ ربانی دیکھو کہ صبح کو سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمدی تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا کہ میں تنہا اس شرف سے فائدہ اٹھاؤں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ تمام قبائل جو اس خدمت کے دعوے دار ہیں اپنا ایک ایک سردار چن لیں۔ سرداروں کے انتخاب کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ دیا، اور سرداروں کو فرمایا کہ چادر کے چاروں کونوں کو اچھی طرح تھام لیں اور چادر کو اوپر اٹھائیں۔ اور چادر اس موقع کے قریب پہنچی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔
اس طرح ایک سخت لڑائی آپ کے حسن تدبیر سے رک گئی۔ عزیزان محترم، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، حتیم کعبہ کا ہی حصہ ہے، کیونکہ تعمیر کعبہ کے دوران سامان ناکافی تھا، تو زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر ایک طرف بنیادیں بنائی گئیں اور خانہ کعبہ کے اس حصہ پر چار دیواری کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ خیال یہ کیا گیا تھا کہ پھر کبھی خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو اس حصہ کو خانہ کعبہ کے حصار میں لے لیا جائے گا۔ اور جناب محترم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد نبوت ارادہ یہ فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا کر نئے سرے سے عمارت کو تعمیر کیا جائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں خانہ کعبہ کی دیواریں گرانے سے یہ لوگ بدگمان نہ ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے اس عاجز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔